دیکھیں، ہمارے ہاں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، خاص طور پر اہل سنت میں، تمام جتنے بھی اہل سنت کے فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، بلکہ جمعہ کے خطبوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ عرباض بن ساریہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں اختلاف دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ اختلاف، تو اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر تم نے میری سنت پہ چلنا ہے اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پہ چلنا ہے۔ لیکن اس حدیث کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ حدیث معلوم یہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قوی حدیث نہیں ہے، اختلاف ہے علماء کا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں رجال کی کتابوں کے اندر، تراجم کی بحث میں اس پر گفتگو ہے، ہر ایک راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے، مجہول راوی اس کے اندر شامل ہے۔ معزز سامعین، آپ نے اس مولوی کا کلپ سنا۔ کلپ تو 17 منٹ سے زیادہ کا ہے اور اس کا مختصر سا حصہ ہم نے اپنی ویڈیو کے شروع میں لگا دیا ہے۔ معزز سامعین، میں اس اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے رافضی کو 2 نشستوں میں جواب دوں گا۔ آج کی پہلی نشست میں اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کروں گا اور اکابر محدثین کے اقوال سے ثابت کروں گا کہ حدیث مبارکہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صحیح ہے، اور انشاءاللہ دوسری نشست میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ اس رافضی نے اس حدیث مبارکہ کو ضعیف اور کمزور کیوں کہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی رافضیت کا پردہ چاک کروں گا۔ اور آئے سامعین، آج کی اس پہلی نشست میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی تحقیق و تخریج کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں سامعین، میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب سنن ابن ماجہ ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 42 ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا سترون من بعد اختلافا شدیدا، رسول اللہ نے فرمایا ان قریب میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا فعلیکم، پس تم پر لازم ہے بسنتی میری سنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت۔ اور سامعین اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد امام ابن ماجہ نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 4607 ہے، اور سامعین حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پر ثبوت کیا ہے، حدیث مبارکہ پر آپ نے کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب جامع الترمذی ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 2676 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں المستدرک علی الصحیحین ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 332 ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح لیس لہ الا، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ سامعین ذرا غور سے سنیں، جلیل القدر امام حاکم فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے، اور سامعین اس سے آگے اس کی تلخیص میں جلیل القدر امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحیح لیس لہ الا، فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ایک طرف جلیل القدر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے جلیل القدر امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو، اور دوسری طرف کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ رافضی مولوی اپنے گھر میں بیٹھا حدیث مبارکہ کے دوف کی علتیں بیان کر رہا ہے،
آپ خود فیصلہ کریں کہ جلیل القدر امام حاکم فرما رہے ہیں اور جلیل القدر امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص میں فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس حدیث مبارکہ میں کوئی علت نہیں ہے۔ اور سامعین اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موارد الزمان ہے جو کہ زوائد ہیں صحیح ابن حبان کے، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 106 ہے، اور سامعین یہ حدیث مبارکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب جامع بیان العلم و فضلہ ہے، جامع بیان العلم و فضلہ، جس کے لکھنے والے حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب میں حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور سامعین حدیث مبارکہ کا نمبر 1618 ہے۔ لکھنے کے بعد امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا حدیث ثابت صحیح، فرماتے ہیں کہ امام بزار فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، ثابت ہے۔ دوبارہ سنیں، امام بزار کے حوالہ سے حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ھذا حدیث ثابت صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے اور صحیح ہے، اور نیچے حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا کما قال البزار، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہے جیسا کہ امام بزار نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اب سامعین دیکھیں، دو جلیل القدر امام حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح السنہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 102 ہے۔ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاباطیل والمناکیر ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 288 ہے۔ امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح ثابت مشہور، دوبارہ سنیں، فرما رہے ہیں ھذا حدیث صحیح ثابت مشہور، فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، ثابت ہے اور مشہور ہے۔ سامعین غور سے سنیں، فرما رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، مشہور ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ مشہور نہیں ہے، میں اس رازی مولوی سے یہ کہوں گا تم اپنے سینے میں سے صحابہ اکرام کا بغض نکالو اور اپنے گھر سے باہر نکلو تو تمہیں پتہ چلے کہ محدثین اس حدیث مبارکہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، ثابت ہے اور مشہور ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں اسماء الرجال کی کتاب تہذیب الکمال ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 447 ہے۔ امام جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کے متعلق فرما رہے ہیں حسن صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب موافقۃ الخبر الخبر ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جرح و تعدیل شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کا صفحہ نمبر 82 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح ورجالہ ثقات، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ سامعین ذرا غور کریں، شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ھذا حدیث صحیح ورجالہ ثقات، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک طرف جلیل القدر امام ہیں، شارح بخاری ہیں، شیخ الاسلام ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور دوسری طرف یہ رازی مولوی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کا فلاں راوی غیر ثقہ ہے، اس حدیث کا فلاں راوی مجہول ہے،
میں اس مولوی صاحب سے یہ کہوں گا، مولوی صاحب ہم جانتے ہیں یہ تمہارے اندر کی رافضیت ہے جس کی وجہ سے تم اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہہ رہے ہو، حالانکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو سامعین الحمدللہ میں نے آج کی اس پہلی نشست میں آپ کے سامنے 12 جلیل القدر محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ حدیث مبارکہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ صحیح حدیث ہے۔ اور سامعین اتنے اور بھی حوالہ جات پیش کیے جا سکتے تھے لیکن بات طویل ہو جاتی اور مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والی دوسری نشست میں میں اس بات کی بھی مکمل وضاحت کروں گا کہ اس رافضی نے اس حدیث مبارکہ کو ضعیف اور کمزور کیوں کہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی رافضیت کا پردہ چاک کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔